تو بات کرتے ہیں عبداللہ پور کا دیوداس کی۔ کیا یہ واقعی ایک ناکام محبت کی کہانی ہے؟ کاغذ پر تو اس میں کامیابی کی ہر ضمانت تھی، لیکن پھر بھی اسے ایک بہت بڑی مایوسی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ امیدوں کے باوجود یہ ڈرامہ آخر چوک کہاں گیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام سیریز نہیں ہے، یہ ایک پاکستانی پروڈکشن ہے جسے خاص طور پر ہندوستانی ناظرین کے لیے بنایا گیا تھا۔ مطلب یہ ایک ایسا ثقافتی اشتراک ہے جو سرحد کے دونوں طرف بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے توقعات خود بخود ہی بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اس تاریخی موقع کے باوجود اس پر سب سے بڑی تنقید یہ ہو رہی ہے کہ اس کی کہانی کو ضرورت سے زیادہ ہی آسان بنا دیا گیا، اتنا سادہ کہ اسے نہ سمجھ لوگوں کے لیے کہانی تک کہا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ شروع میں عبداللہ پور کا دیوداس محبت اور درد کی ایک گہری، ایک شاعرانہ داستان ہونے کا وعدہ کرتا تھا۔ اس کے نام اور پس منظر کو دیکھتے ہوئے سب ایک لازوال کہانی کی امید لگائے بیٹھے تھے، اور سچ پوچھیں تو یہ امیدیں بے بنیاد بھی نہیں تھیں۔ آپ خود دیکھیں، کاغذ پر تو یہ ایک یقینی ہٹ لگ رہا تھا۔ خانی جیسے ڈرامے کا ہٹ ڈائریکٹر، بنال عباس اور سارا خان جیسے بڑے ستارے، اور اوپر سے دیوداس کی کلاسک کہانی کا سہارا، ایسا لگ رہا تھا کہ کامیابی کا فارمولا بالکل مکمل ہے۔ لیکن کہانی کا وعدہ اپنی جگہ، پہلی دراڑ اداکاری اور کرداروں کی کمزوری کی صورت میں نظر آئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ اداکار اسکرین پر صرف موجود ہیں، اپنے کرداروں میں کوئی جان نہیں ڈال پا رہے۔ اس تنقید کا خلاصہ شاید اس ایک جملے میں ہو سکتا ہے کہ بلال عباس بس کام چلا رہے تھے اور سارا خان کی موجودگی کے علاوہ کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اب جب مرکزی اداکاروں کے لیے یہ کہا جائے تو یہ ڈرامے کی بنیاد پر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے، اور جب کرداروں کی گہرائی میں جائیں تو یہ مسئلہ اور بھی صاف ہو جاتا ہے۔ شاعر فخر کو بالکل پھیکا اور بے تاثر دکھایا گیا، جبکہ گلبانو جسے ایک انعام کی طرح پیش کیا گیا، اس کی شخصیت میں نزاکت کے علاوہ کوئی اور پہلو تھا ہی نہیں۔ اور ہاں، ایک دلچسپ تخلیقی فیصلہ یہ بھی تھا کہ دونوں مرکزی کرداروں کو یتیم دکھایا گیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کا شارٹ کٹ تھا، جیسے لکھنے والوں نے ان کے ماضی یا پس منظر پر محنت کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ تو یہاں سے ہم کہانی کی سب سے بڑی خامی کی طرف آتے ہیں، اس کا بیانیہ، یعنی اس کی سٹوری ٹیلنگ۔ تنقید یہ ہے کہ ڈرامے کو جان بوجھ کر، شاید ہندوستانی ٹی وی سوپ کے ناظرین کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بہت زیادہ سادہ اور سیدھا بنا دیا گیا۔ یہ تنقید اس ایک مثال میں بہترین طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ کہانی جلد بازی میں تیار کیے گئے گوشت جیسی محسوس ہوتی ہے۔ اس میں وہ جذباتی گہرائی اور وہ تیاری غائب تھی جس کی اسے سخت ضرورت تھی۔ تو یہ آسان بنانے کا فارمولہ کیا تھا؟ پہلا، کہانی سے تمام اشارے یعنی سب ٹیکسٹ ختم کر دیا گیا، مطلب دیکھنے والوں کو خود کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ دوسرا، کردار خود بتانے لگے کہ آگے کیا ہوگا، جس سے سارا سسپینس ہی ختم ہو گیا۔ تیسرا، سین اتنی تیزی سے گزرے کہ کوئی جذباتی تاثر ہی نہیں چھوڑ پائے۔ اور آخر میں مکالموں کی جگہ نیریشن نے لے لی، جس نے شو کو ایک ڈرامے سے زیادہ ایک آڈیو بک جیسا بنا دیا۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی کہانی جو جذبات سے بالکل خالی تھی۔ کردار آپس میں بات کرتے ہوئے نہیں، بلکہ پلاٹ کو آگے بڑھانے کے لیے صرف معلومات دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کہانی سے ہٹ کر ڈرامے کی دنیا پر بات کرتے ہیں۔ یہاں بھی تفصیلات کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ مصنوعی سا لگتا ہے۔ صرف ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہانی کس وقت اور کس جگہ پر ہو رہی ہے۔ ہاں، عبداللہ پور نام کا ایک خیالی شہر تو ہے، لیکن اس شہر کی اپنی کوئی شناخت یا کردار نظر نہیں آتا۔ اور یہ احساس چھوٹی چھوٹی لیکن چبھنے والی غلطیوں سے مزید گہرا ہوتا ہے۔ مطلب آج کے دور میں ایک شاعر کی میز پر ٹائپ رائٹر یا وائٹ پیلس نامی حویلی کا سفید نہ ہونا، اور کرکٹ میچ کی غلطیوں کا تو ذکر ہی کیا۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی تفصیلات مل کر ایک غیر حقیقی اور لاپرواہی سے بنائی گئی دنیا کا تاثر دیتی ہیں، جو دیکھنے کے تجربے کو خراب کرتی ہیں۔ تو ان تمام نکات کو جب ملا کر دیکھیں تو جو حتمی تصویر بنتی ہے وہ کافی مایوس کن اور سخت ہے۔ ناقدین کے مطابق اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب پاکستانی ڈرامے کی خوبیوں جیسے اس کی روح پرور موسیقی، حقیقت پسندی اور خالص جذبات کو
ہندوستانی سوپ اوپیرا کے انداز یعنی حد سے زیادہ ایکٹیو، سٹائلائزڈ اور جذباتی انداز کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس ناکام تجربے کا نتیجہ اس ایک جملے میں قید ہے جو شاید اس ڈرامے پر سب سے سخت تبصرہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دو مختلف انداز کو ملانے کی کوشش میں دونوں کی ہی روح کہیں کھو گئی۔ اور آخر میں یہ ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے کہ جب فن اور کہانیاں سرحدوں کے پار جاتی ہیں تو کیا ایک مختلف آڈینس کو خوش کرنے کی کوشش میں ان کی اصل روح کا کھو جانا لازمی ہے؟